ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے خاصے صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس دینے میں مطلب کوئی تنگی نہیں ہوتی جی، بس ایک مزاج ان کا کہ نہیں میری اس سے ڈیلنگ ذرا ایسی چلتی ہے ہلکی ہلکی، اس کو میں ٹائم پہ نہیں دوں گا، یا ابھی وہ بینک سے نکلوانے پڑیں گے یا یوں کرنا پڑے گا. تو اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے اور کوتاہی کی وجہ سے مطلب کہ سود دیا جا رہا ہے. دیکھیے کتنا بڑا جرم ہے جس کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ سود کا لین دین کرنا ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. تو اس جرم کا ارتکاب بڑی آرام سے لوگ کر دیتے ہیں. لیکن حضور یہ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دونوں راضی ہیں نا، دینے والا بھی ڈسٹرب نہیں ہے، لینے والا بھی ڈسٹرب نہیں ہے، باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے، پھر بھی یہ گناہ ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ قوم شعیب کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے احکامات دیے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو اور اپنے اموال اور خرید و فروخت میں حلال و حرام کی تمیز کرو، تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے کام ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، آپ دخل اندازی کیوں دیتے ہیں؟ صحیح، یہ تو انہوں نے بھی کہا تھا. تو شریعت مطہرہ نے مخصوص طریقے ہمیں سکھائے ہیں، اگر ان طریقوں کے اندر ان ضوابط کے اندر یہ معاملات ہوں گے خرید و فروخت کے تو حلال قرار پائیں گے. اور سود کیا ہوتا ہے، وہ کب پایا جاتا ہے، ہمارے لین دین کا کوئی ایگریمنٹ سود کے اوپر اگر فٹ آتا ہے تو اسے سود کہا جائے گا. باہمی رضامندی یا میوچول انڈرسٹینڈنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کی طرف سے اگر وہ منع ہے تو وہ منع ہے، ہمیں اسی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. امید ہے کہ ہمارے جو یان بروکر اسلامی بھائی نے سوال کیا اس کا جواب ان کو مل گیا ہوگا. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، یان مارکیٹ ہی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کے بزنس کرنے والے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میرا نام یوسف سلیم ہے، ہمارا دھاگے کا کام ہے. میرا احکام تجارت میں یہ سوال ہے، ہماری مارکیٹ میں یہ رول ہے کہ اگر آپ کا چیک ریٹرن ہوتا ہے تو اس پہ 500 روپے یا کچھ پینلٹی وصول کی جاتی ہے، تو یہ پینلٹی ادا کرنا کیسا ہے؟ جی حضور، وہ پینلٹی اس لیے بھی لیتے ہیں چونکہ تھوڑا سا یان مارکیٹ سے رابطہ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پیسے ہم نے لگائے اس لیے ہیں کہ یہ پیسے ٹائم پہ دیتے نہیں، جھوٹے چیک دے دیتے ہیں، ہمیں اتنی بڑی ورکنگ کرنی پڑتی ہے، پھر بینک سے وہ چیک واپس آتا ہے. تو کمپنیز نے اپنی باہر لکھے لگا دیا ہے کہ آپ ہمیں چیک جو دیجئے گا کہ وہ پاس ہو، اگر وہ پاس نہیں ہوگا تو ہم 500 روپیز پینلٹی لیں گے. تو پینلٹی لینا اور اس کی پینلٹی دینا کیسا؟ دیکھیے کسی بھی قسم کے مال کا جو لین دین ہے، جی، ایک شخص کی جیب میں جو مال آ رہا ہے یا اس کی جیب سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ شرعی ضوابط کے تحت ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب جو پینلٹی ہے نہ تو جو یہ ملنے والا معاوضہ ہے، نہ تو یہ سروس فیس ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ کسی بیچی ہوئی چیز کا معاوضہ ہے، یہ ہے مالی جرمانہ. ٹھیک ہے. سامنے والے پر سزا پینلٹی ہے، اس کا پینلٹی ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے پر سزا کے طور پر یہ 500 روپے ڈیو کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اسلام میں مالی جرمانہ نہیں ہے. اچھا، مالی جرمانہ تھا ابتداً، بعض صورتیں تھیں، لیکن وہ منسوخ کر دیا گیا اور فقہا نے یہ فرمایا کہ اب مالی جرمانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. مالی جرمانے کے طور پر بھی جو رقم لی جاتی ہے یہ مال حرام ہے، استغفر اللہ، ظلم ہے. ٹھیک ہے. اس کا لینا فقہا نے حاکم کو بھی جائز قرار نہیں دیا کہ وہ کسی مطلب کے مواقع پر مالی طور پر جو ہے وہ جرمانے رکھے، سزائے رکھے، اس کے لیے بھی الاؤ نہیں کیا ہے فقہا نے. تو آپ نے کہا لینا حرام ہے، تو پھر دینے والے کے لیے دینا کیا؟ بھی حرام ہے. دینا بھی اگر حرام ہے. اب حضور کوئی طریقہ بھی تو بتائیں نا، لوگ تنگ کرتے ہیں، چیک ان کے ڈس آنر ہوتے رہتے ہیں. یہ پینلٹی کی بنا پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کمپنیز کو لوگ جب چیک دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو بھائی اس کمپنی کو دے رہا ہوں، واپس آ گیا تو 500 روپے لگ جائیں گے. تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بے شک آپ جو شریعت کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، حرام ہے، تو ہم نہیں اس پہ آرگیو کرتے، لیکن کوئی وے بتائیں نا کہ لوگ پھر ہمیں ٹائم پہ اور صحیح چیک بھی دیں. اصل میں ایک تو یہ اگر سودا نقد ہوا ہے جی، تو بیچنے والا اس بات کا اختیار رکھتا ہے جب تک پیسے وصول نہ کر لے مال حوالے نہ کرے. ٹھیک ہے. مال روک کر رکھے. کیش میں تو ہو جائے گا، ادھار میں کیا کریں گے؟ اچھا، ادھار میں اب یہ ہوگا کہ ایسے آدمی کے ساتھ ڈیلنگ نہ کی جائے آئندہ، یا مطلب کسی کوئی ایسا فورم بنایا جائے مارکیٹس میں کہ جو لوگ مسلسل ایسا کرتے ہیں انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ جناب یہ مطلب کہ بدعہدی کے مرتکب ہوتے ہیں، صحیح، اور لوگوں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں. بزنس کے اور طریقے ہیں، اس کے ذریعے اس کو چیک کر لیا جائے، لیکن یہ مالی جرمانہ نہ لگایا جائے. اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسی ایسوسیشنز وغیرہ بھی مارکیٹ کی ہوتی ہیں، وہاں اگر کوئی ایسا فورم بنا لیا جائے کہ بھائی اس کے جس کے چیکس زیادہ باؤنس ہوں گے اس کے بارے میں کوئی ضابطہ بنا لیا جائے. امید ہے ہمارے یوسف سلیم بھائی جنہوں نے یان مارکیٹ سے ہمیں کوشچن کیا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا. نہ صرف آپ کو بلکہ یان کا کام، اور اگر کسی اور مارکیٹ میں بھی اس طرح کی پینلٹی ہے تو ان کو بھی اس کا جواب
مل چکا ہوگا. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. یان